الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 68 اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا ہے جمع تنزل القرآن، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ باندھ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورت۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور برے اعمال میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ گناہ اور کفر کے کاموں میں اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی تو اللہ عز و جل نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے معلوم کر دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا یہ کن کا کام ہے؟ یہ منافقوں کا کام ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہمارے گھروں میں دیکھنے آ رہی ہیں کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں کی طرف ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ ٹی وی پر کوئی من پسند ڈرامہ یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے اس کا بار بار ذکر کر کے انہیں اس چیز کی گویا ترغیب دلانا کہ ان کا بھی ذہن بن جائے اور وہ بھی یہ فلمیں دیکھیں۔ اسی طرح فلموں، ڈراموں اور ٹی وی کے جو بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کی دینی اور مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگرام کو دیکھنے کے لیے نئے نئے بہانے بنا کر نئے نئے انداز سے خوبصورت بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ بے حیائی اور عریانی پر مبنی لباس اور فیشن ان کو آج کل سوسائٹی میں رہنے کا ایک تقاضا جو ہے قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس گناہ جو ہے اس سے ایک لحاظ سے گناہ نہ ہونا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دے کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی ہوئے میں دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا تنگ سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے کا مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت یا سود کا مال گھر لے کر آتا ہے اور گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آج ایک حدیث پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے معاشرے میں ہماری فیملیز میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی غلط چیزوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے، تم جہاد چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔
صحابہ کرام علیہ رضوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ اور سخت کیا ہوگا کہ جب لوگ جوان جو ہے وہ جہاد چھوڑ دیں گے، عورتیں فاسق ہو جائیں گی، نوجوان فاسق ہو جائیں گے، عورتیں سرکشی پہ آ جائیں گی، اس سے زیادہ بھی اور کیا معاملہ سخت ہو جائے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام مزید حیرت میں ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ کیا سخت ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے، یعنی کہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو تم سمجھو گے کہ یہ برا کر رہا ہے، اور اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو تم سمجھو گے کہ یہ بڑی بھلائی کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اتنی زیادہ ہو گئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اور کیا سخت ہوگا؟ اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب معاشرہ اس حد تک کرپٹ ہو جائے گا کہ ہماری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، نوجوان فاسق ہو جائیں گے، جہاد چھوڑ جائیں گے، نیکی کو لوگ نیکی نہیں سمجھیں گے اور برائی کو لوگ برائی نہیں سمجھیں گے، نیکی کرنے والوں کو الٹا برا سمجھیں گے اور برا کرنے والوں کو یہ بڑا نیک اور خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے پرفتن دور میں ان چیزوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قرآن حمید پر عمل کرنے کی ساتھ فرمائے۔ اور جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی قصر زندگی ہے دوستو، اللہ کریم ہمیں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت میں گزارنے کی ساتھ فرمائے کہ ہم خود بھی نیک ہو جائیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، نہ کہ خود بھی برے کام کریں اور دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ریاکاری سے محفوظ رہ کر ہمیں نیکیوں بھری سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔